جی جس طرح آپ نے بتایا ابھی اپنے اسکول کا سسٹم کا، تو یہ جو آپ نے نصاب تیار کیا ہے اس کی کوئی اگزامپل یا کوئی مثال یا کچھ ہمارے ناظرین کے سامنے؟ بابر بھائی یہ بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو دنیاوی تعلیم کے ادارے ہیں وہ بہت مہنگے ہیں. جی جی چلیں بات آئی ہے تو کھل کے کرتے ہیں. یہ ایسے ادارے ہیں بابر بھائی جو بچیوں کو اس بات کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ جو عورت کے ایام ہے نا، یہ کوئی شرم کی یا حیا کی بات نہیں ہے. اسلام تو حیا سکھاتا ہے، ایسے ہی شرم تو چاہے نہیں ہے، کیوں حیا تو سکھاتا ہے. الحیاء من الایمان. اب بتائیں، انہوں نے فیسٹیول منایا کہ اسکول کی دیواروں کے اوپر وہ گندے آلودہ کپڑے لگا دیے جائیں تاکہ بچیاں کہ اس میں ہمیں کوئی شرم حیا نہیں. استغفر اللہ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روشنی کی ایک دیا ہے جو دینی ادارے ہیں یا دینی اسکول ہے نا. ہمیں آپ نے دین اور دنیا کا ایک حسین امتزاج پیدا کر دیا ہے. اچھا ایک ویسے آپ کو بتا دوں، ایک اچھا انسان ہے جی جی وہ معاشرے کے لیے نفع مند ہوتا ہے کہ نقصان آتا ہے؟ وہ تو نفع مند ہے. نفع مند ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمسائے کے لیے نفع مند نہ ہو، اپنے دوست کے لیے نفع مند نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے نفع مند نہ ہو. تو نفع مند وہی ہوتا ہے جس کی تربیت اچھی ہو. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب ڈاکٹر دی اپنے پیشنٹ کو گاہک سمجھیں گے، آپ بتائیں یہ کیا نظریہ؟ یعنی آپ حیران نہیں ہوتے کہ پیشنٹ کو گاہک آ جائے؟ ہاں جی ایسے ہی. اس کو تو مسیحائی کا درجہ ملا تھا. میں صرف ڈاکٹروں کی بات نہیں کرتا، وکیل دیکھ لیں، ایسے ہی آپ کوئی بھی پیشہ دیکھ لیں، جو وہ انسان اپنے کی فلاح کلائنٹ کے کو لیے ہو یا ان کی مدد کے لیے وہ اپنے کلائنٹ کو گاہک کی طرح ڈیل کرتا ہے. تو یہ کارپوریشن اور سرمایہ دارانہ نظام ہے نا، سرمایہ دارانہ نظام آج آخری ہچکیاں امریکہ میں لے رہا ہے. وہ اپنے ٹرمپ کے انتقال اقتدار کا سارا معاملہ دیکھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام بھی کوئی ایسی چیز، سرمایہ دارانہ نظام نے ہمیں کیا دیا ہے؟ معاشرے میں بے حیائی، عریانی، کارپوریٹ کلچر اور ہر چیز کو پیسے کے ساتھ تولنے کے علاوہ ہمیں سرمایہ دارانہ نظام نے کیا، ہر نظام کی کچھ خوبیاں تو ہوتی ہیں، سب کچھ دیا، صرف انسان ایک اچھا انسان نہیں دیا. اب یہی بات ہے، کیونکہ انسان کو انہوں نے ایک ایسی پروڈکٹ کے طور پہ پیش کیا کہ یہ پیسہ بنانے والی مشین ہے اور یہ باقی ساری عوام کلائنٹ ہے. تو جب پروڈکٹ اور کلائنٹ کا رشتہ ہوتا ہے نا، تب انسانیت ختم ہو جاتی ہے. انسانیت کسی پیشے میں بھی نہیں رہتی، کسی پیشے میں بھی نہیں رہتی. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک ایسا متبادل ادارہ اور سسٹم بنایا، اور میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی فرنچائز اس لیے دوں گا نیک نیتی اور خلوص نیت سے، تاکہ یہ ہمارا ویژن پھیلے پورے پاکستان میں. اس کی انشاءاللہ فرنچائزی دیں گے. ابھی لوگ مانگتے ہیں، ابھی اس لیے نہیں دیتے کہ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کو ایک ماڈل دکھائیں. پورا اگلے سال ستمبر میں 2021 کے ستمبر میں ہم فرنچائزی دینا شروع کر دیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں نے کیا اچیو کیا ہے، ہمارے بچوں میں کیا تبدیلی آئی ہے. میں نے پلے گروپ سے لے کے پہلے آپ رزلٹ دیکھیں سامنے آئے گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ واقعی یہ کام کرنا چاہیے. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو کنٹمپریری جتنے بھی دین کے ادارے ہیں نا، الحمدللہ یہ ان سے بہت بہتر اور ایک نیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ضرورت تھی ابھی تک. تو کم از کم ہمیں اپنے بچوں کو اس کی طرف راغب کرنا چاہیے. علامہ صاحب، پاکستان کا نظام تعلیم مجموعی طور پر کمتری کا شکار ہے. آپ یونیورسٹیوں کو دیکھ لیں، سرکاری یا پرائیویٹ اداروں کو دیکھ لیں، وہاں پر جو اسلام سے دوری یا فحاشی اور عریانی کو فروغ دیا جا رہا ہے، الحاد کا کلچر ہے، اس کا کیسے سدبات کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو بابر بھائی یہ بات بتاتا ہوں، یہ بات آپ نے اکیلے نہیں کی. یہ بڑے میرے دوست کچھ دانشور ہیں، وہ خود یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم حیران رہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح الحاد اور سیکولرزم اور لبرلزم کی یہ جو دیسی خاص طور پہ لنڈے کے لبرلز ہیں نا، انہوں نے عجیب و غریب قسم کی یہ لگار کی ہوئی ہے. میرا جسم میری مرضی کے نعرے ابتدا میں ہمیں کتنے معیوب لگتے تھے، لیکن اب ایک عام سی بات ہو گئی ہے. یعنی اور ایکسٹرا میرٹل افیئر عام سی بات ہو گئی ہے. لڑکا اور لڑکی کو فریڈم ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، آپ کو پتہ کنسنٹ سے، اس کو زنا بالرضا کا جو کنسپٹ پیش کیا جا رہا ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ ہم اسلامی پاکستان، میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں. پاکستان کو ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا، اسلام کے نظریے پہ حاصل کیا. اگر پاکستان یونیورسٹیاں بنانے کے لیے، پل بنانے کے لیے، سڑکیں بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا جو آج کل لبرل اور سیکولر لوگوں کا نعرہ ہے، تو ہندوستان سے علیحدہ کیوں ہوئے تھے؟ اس کا مطلب ہے پھر تو ہم نے غلطی کی تھی، کیونکہ یونیورسٹیاں ہندوستان میں بڑی ہیں. پھر لاکھوں شہداء کا خون جو ہے وہ کدھر گیا؟ نہیں، میں ہمیں یہ سوال لوگوں کے سامنے اس طرح کے دیسی جو لنڈے کے لبرل ہیں ان کے سامنے رکھنا چاہیے نا. اگر یونیورسٹیاں زیادہ ہیں، اب بھی زیادہ ہیں. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا میں تو یونیورسٹیاں اب زیادہ نہیں ہیں بابر بھائی، رینکنگ میں بھی اوپر ہیں. اچھا جی، ہاں رینکس بھی تو ہوتے ہیں نا. جی ان کا معیار، ہاں نصاب معیار تعلیم بھی ہمارے سے ہائی ہے. جی
تو سڑکیں بھی ان کے پاس زیادہ ہیں, پل بھی. اگر ہم نے سڑکیں پل ہی بنانے تھے تو پھر الگ ملک نہیں تھا بنانا چاہیے. ہم نے کیا بنانا تھا, ایک اسلامی قائد اعظم کی جو اقوال ہیں, سایہ میر صاحب ان کو اکثر کوٹ کیا کرتے ہیں کہ قائد اعظم تو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے, اور یہ اسلام کی ایک تجربہ گاہ تھی جس کو دیکھ کے پوری دنیا کے اسلامی ممالک اس کی پیروی کریں. ایسے ہی اس بنیاد پہ بنا تھا. ہمارے ملک میں آج اسلامی نظام آنے کی بھیک مانگ رہا ہے. آپ بتائیں, ہم مسلمان ملک میں ہیں اور ہمیں نظام مصطفیٰ کی تحریک چلانی پڑے, ہمیں اسلامی حدود کی تحریک چلانی پڑے, یہ کوئی بات بنتی ہے؟ یہ شرم کی بات ہے. یہ کوئی اچھا پھر یہ مجھے کئی دفعہ حیرانگی ہوتی ہے, میں میڈیا پہ جاتا ہوں تو یہ جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا, ان کو میں کہتا ہوں نا, یہ ریپسٹ کی سزا موت کر دو. اگر تمہیں اسلام کے نام سے چڑ ہے تو تم قانونی طور پہ اس کو کہہ دو سزائے موت دے دو. وہ پھر بھی سزائے موت کے قائل نہیں ہوتے. اچھا یہ کیا فلسفہ, کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں. ویسے کہ کہتے ہیں انہوں نے نعرے کیا ہیں, محبتی مافیا کے کیا نعرے ہیں, عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا. جی جی, ہم اس کی سزا کے لیے کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں. اس کا مطلب ہے جھوٹے نعرے ہیں. اب بتائیں کہ بچی کے ساتھ ظلم ہو گیا, اگلی بات بھی تو کرو. بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا, اگلی بات کیا, اس کے ملزم کو چوک میں ٹانگا جائے, یہ نہیں کہیں گے اس کے ملزم کو کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو کیسے جرم ختم ہوں گے؟ عمرانی دنیا میں جتنے بھی معاہدے ہیں ان کے اندر جرم ختم کرنے کی دو ہی طریقے ہیں. آپ بھی سیاسیات کے طالب علم ہیں. صرف دو طریقے ہیں. ایک کوئی اندیکھی قوت ہو جس کا انسان کے دل میں ایسا خوف ہو کہ میں نے کل کل اس کے سامنے پیش ہونا ہے, تو انسان جرم اس بنیاد پہ نہیں کرتا, نمبر ایک. اور نمبر دو, ابن خلدون سے لے کے ارسطو سقراط تک اس بات پہ متفق ہیں کہ سزا کے خوف کے اوپر جرم ترک ہوتا ہے. جب سزا کا خوف ہی نہیں ہے, جرم کیسے ترک ہوگا؟ بتائیں نا, نہیں ہوگا, ممکن ہی نہیں ہے. ایسے سعودی عرب کی مثال لے لیں, ہمارے لیے بہت سی دنیا میں جرائم میں کم ہے اس کی شرح. جی جی, جرائم میں کتنی کم ہے. نائف کے پاس نیو یارک کا میئر آیا تھا, اس نے کہا یار یہ تم نے بڑی سزائیں ظالمانہ رکھی ہوئی ہیں. جی جی, تو نائف نے کہا تھا تمہارے نیو یارک میں ایک دن میں کتنے جرائم ہوتے ہیں. یہ سچا واقعہ ہے, عرب اخباروں نے چھاپا. نائف اس وقت وزیر داخلہ تھے. انہوں نے کہا آپ کے نیو یارک میں ایک دن میں کتنے جرائم ہوتے ہیں؟ اس نے کہا اس نے 18 قتل 21 جتنے بھی اس نے ریشو پہ, اس نے کہا لے کے آؤ. اور نائف نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا ایک دن میں نیو یارک سٹی یعنی تمہارے ایک صوبے کے اندر جتنے جرائم ہوتے ہیں نا, پورے سعودیہ میں ایک سال میں اتنے جرائم نہیں ہوتے. کس وجہ سے؟ سزا کا خوف. ایسے ہی پاکستان کے اندر سزا کا خوف ہے. کس کو ہے؟ صرف غریب کو. امیر کے لیے سزا کوئی نہیں ہے. امیر قانون کے شکنجے سے بار ہی بار ہے. جس کے پاس قوت ہے, جس کے پاس طاقت ہے, اب بندہ کیا کہ